ذکر خدا چینل، اس چینل کے اوپر آپ کو ملیں گی خوبصورت آواز میں بہت ساری نعتیں، تجوید، تفسیر قرآن پاک اور مجرب وظیفے، اس کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت مسائل کے ساتھ اچھے بیانات اور آپ کے مسائل کا حل۔ تو ابھی ذکر خدا چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسرے لوگوں تک شیئر کر کے علم دین پھیلانے میں اپنا حصہ شامل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کا پارہ نمبر 2 ہم نے تلاوت کرنا ہے۔ سیقولو، ان قریب سوال کریں گے، سفہاء، بے وقوف لوگ، من الناس، لوگوں میں سے، ما ولاہم، کہ کس چیز نے، ان سے، قبلاتی، قبلے سے، اللاتی، کس چیز نے پھیر دیا، ان سے، قبلاتی ہم اللاتی، قبلے سے جو کہ کانو تھے، علیہ، جس پر، یعنی کس چیز نے ان کو پھیر دیا مسلمانوں کو اس قبلے سے کہ جس کے اوپر یہ پہلے سے تھے۔ یہاں پر یہ آیات یہود کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہیں کعبہ معظمہ کا قبلہ بنایا جانا سخت ناگوار تھا اور وہ ناسخ کے قائل نہ تھے۔ دوسرے قول کے مطابق یہ آیات منافقین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی اور ایک اور قول کے مطابق یہ آیات مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس سے ان تینوں گروہوں کو بھی مراد لیا جا سکتا ہے، کیونکہ تانا دینے میں یہ تینوں گروہ برابر میں شریک تھے، اور یہ بار بار اس بات کے اوپر پوچھتے اور تانا و تشنیع کرتے کہ کعبہ معظمہ کو کیوں قبلہ بنایا گیا، جبکہ تمام انبیاء کرام بیت المقدس کی طرف نماز ادا کرتے رہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کل کہہ دیجئے، للہ، اللہ ہی کا ہے، مشرق والمغرب، اور مغرب، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، الی، طرف، صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف، وکذالک، اور اسی طرح، جعلناکم، ہم نے بنایا تم کو، کس کو؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے تو مشرکین اور منافقین اور وہ جو کافر ہیں ان کو حکم دے دیجئے کہ اللہ کا مشرق و مغرب ہے، اور وہ جس کو چاہے ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اس بات کو پھر سیدھے راستے کو وضاحت کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اسی طرح ہم نے بنایا تم کو، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو، امتاً، ایک امت، واسط الاعتدال پسند، یعنی کہ حد سے نہ بڑھنے والی، لتکونوا، کہ ہو جاؤ، شہاداء، لوگوں پر، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، ویکون، اور ہو آپ لوگوں کے اوپر، رسول، علیکم، تم پر، شہیدہ، گواہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں امت محمدی کو گواہ بنانے کا ذکر فرمایا کہ اے امت محمدی، ہم نے تمہیں ایک اعتدال والی امت بنایا اور ایک دوسرے کے اوپر گواہ بنایا، اور پھر تم لوگوں پر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنایا۔ اور اس کی دلیل حدیث شریف میں یوں ملتی ہے کہ سیاہ ستہ کی حدیث میں ہے کہ حضور پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تعریف کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہوئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی تو ایک اور جنازہ گزرا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کچھ برائی کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا واجب ہوئی۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا واجب ہوئی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، انسان دنیا پر اللہ کا نائب ہے اور اللہ کا گواہ ہے، جب تم نے اس جنازے کی تعریف کی جو پہلے گزرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا، جب دوسرا جنازہ گزرا اور تم لوگوں نے اس کی کچھ برائی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت دوسرے لوگوں پر گواہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدی پر گواہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
سے آپ کی امت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت روز قیامت شافعہ ہوگی اور شاہد ہوگی۔ اس امت کی ایک شہادت یہ بھی ہے کہ جب اولین و آخرین کو جمع کیا جائے گا تو کفار سے فرمایا جائے گا کہ تم میری ہدایت پر کیوں نہیں آئے، اور ڈرائے جانے اور احکام کے بیان کرنے کے باوجود تم نے ایمان کیوں نہیں لایا؟ تو اس پر وہ امت کہے گی یا اللہ عز و جل، ہماری طرف تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمیں تو کوئی بتانے والا نہیں آیا، اور ہمیں کسی نے دین سکھایا ہی نہیں۔ اس پر تمام انبیاء کرام کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آپ اقامت الحجہ کی دلیل پیش کریں۔ اس پر انبیاء کرام علیہ صلاۃ والسلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو گواہ کے طور پر پیش کریں گے اور کہیں گے کہ امت محمدی ہماری گواہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدی کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا آپ ان انبیاء کرام اور اس امت کے بارے میں گواہی دیتے ہیں؟ تو اس پر امت محمدی کہے گی کہ یا اللہ عز و جل، بے شک انبیاء کرام نے ان کی امتوں کو اپنا حق سنایا، لیکن یہ لوگ حق جاننے والے نہ تھے اور انہوں نے حق سے انکار کر دیا ہے۔ اس پر وہ امت یہ دلیل قائم کرے گی اور یہ حجت قائم کرے گی اور کہے گی کہ یہ امت تو ہم سے کافی بعد میں آئی، لہٰذا یہ کیسے ہماری گواہ ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں امت محمدی سے دلیل مانگے گا۔ امت محمدی کہے گی کہ یا اللہ عز و جل، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور قرآن کریم آپ کی سچی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر ہم نے تمام انبیاء کرام کے قصے پڑھے اور ان کے حق کے سنا دیے جانے کی آیات کو ہم نے پڑھا، اور ہم ان کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہم اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ گناہ گار ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لاگو کر دے گا اور انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے امت محمدی، جس طرح تم نے ان لوگوں کی گواہی دی، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کے اوپر گواہ ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وما، اور نہیں جعلنا، ہم نے بنایا قبلہ اللہ تی جو کنتا تھا علیہ جس پر، اللہ سوائے اس لیے لنعلما کہ ہم جان لیں من کون یتبعو پیروی کرتا ہے، یتبعو پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن اور کون ینقلبو الٹے پاؤں لوٹ جاتا ہے، علی عقبیہ ینقلبو کون لوٹ جاتا ہے، علی عقبیہ اپنی پستوں کے بال۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کعبہ، تعویل کعبہ کا واقعہ اسی لیے کیا تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون لوگ رسول کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ تعویل کعبہ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے انہوں نے بیت المقدس کی طرف نماز ادا کی اور اپنی عبادتوں کا رخ بیت المقدس ہی کو بنائے رکھا، اور اس میں مشرکین اور یہود بھی شامل تھے۔ اب جب امت محمدی آئی اور ایک منفرد دین لے کر آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاطر خواہ تھا کہ ان کا قبلہ بھی علیحدہ ہو تاکہ پتہ چل سکے کہ کون مشرک ہے، کون منافق ہے اور کون ایمان والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ یہ قبلہ، تعویل قبلہ کا واقعہ اسی لیے ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے منافق اور مومن کی پہچان کو اچھی طرح واضح کر سکے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ، اور اگر کانت ہوتا، لَكَبِيرَةً بہت گراں، یعنی بے شک ہوتا ہے یہ واقعہ، تعویل کعبہ کا واقعہ بہت گراں گزرتا ہے، لیکن ان لوگوں کو نہیں، اللہ سوائے الذین، ان لوگوں کو ہدی اللہ، کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت دی، باقی سب کو تعویل کعبہ کا واقعہ بہت گراں گزرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جن کو ہدایت دی گئی ہے ان کے بارے میں فرماتا ہے وما، اور نہیں کانا ہے اللہ لیدیا، کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم، تمہارے ایمانوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ ایمان والوں کے ایمان کو ضائع کر دے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، بالناس، لوگوں پر، لرؤوف رحیم، مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہدایت پر آتے ہیں ان لوگوں کے ایمانوں کی حفاظت فرماتا ہے اور ان کے ساتھ مہربانی والا رویہ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قد یقیناً نرا، ہم دیکھ رہے ہیں،
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی معظم، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں تقلبہ، بار بار اٹھنا، وجہی کا، آپ کے چہرے مبارک کا، فی السماء، آسمان کی طرف رخ کرنا، یعنی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ معظمہ کا قبلہ بنایا جانا مقصود تھا، اور دل کو خاطر پسند تھا کہ کعبہ ہی کو قبلہ مقرر کر دیا جائے، لہٰذا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نماز میں نظر اٹھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی اور فرمایا اے محبوب محترم، ہم آپ کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ کعبہ معظمہ کو ہی قبلہ بنایا جانا آپ کی پسند خاطر ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا نَوَلِّيَنَّكَ، سو ہم پھیر دیتے ہیں آپ کے لیے قبلاتن، قبلہ کو، ترضاہا، آپ کی رضا کے مطابق، یعنی ہم کعبہ معظمہ کو ہی قبلہ مقرر کر دیتے ہیں، لہٰذا آپ کی رضا کے اوپر ہم آمین کرتے ہیں، فولی، بس پھیر لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا بس پھیر لیجئے، وجہ کا، اپنا چہرہ، شاطر المسجد الحرام، شاطر طرف مسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ہی میں اس کا حکم آ گیا کہ آپ اپنے رخ کو مسجد حرام کے اندر پھیر لیجئے، مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور ساتھ ہی یہ بھی حکم ہوا وحیثو، اور جہاں کہیں بھی، ما کنتم، تم ہوا کرو، فولو، پس پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، تم شطرہ، اسی ہی طرف، یعنی جہاں کہیں بھی ہو، سفر میں، حضر میں اور سواری کے اوپر، تو اپنے رخ کو اسی طرف پھیر لینا، اور یہ پھیر لینا اس لیے تھا کہ کسی کو آپ کے اوپر دلیل نہ رہے، کوئی حجت قائم نہ کر سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ، اور بے شک الَّذِينَ، جو لوگ اوتوا، جنہیں دی گئی ہے کتاب، لا یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہو، کہ بے شک، حق ہے، یہ کتاب حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، یعنی قرآن پاک جیسی مقدس کتاب مومنوں کے دلوں میں حق بنا کر داخل کر دی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ مومن جانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بغافل، نہیں ہے غافل، اما، ان اعمال سے، یعملون، جو وہ کرتے ہیں، یعنی جو اعمال وہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو دیکھتا ہے، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَعِن، اور اگر آتیتا، آپ گزرے، الذین، ان لوگوں کے پاس سے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی پہچان کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر آپ گزرے ان لوگوں کے پاس سے، اوتو، جنہیں دی گئی ہے کتاب، بکلی آیاتن، ہر آیت کے ساتھ، ما تابعو، اور نہیں وہ پیروی کرنے والے، قبلہ کا، آپ کے قبلہ کی، یعنی وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ ہر نشانی دیکھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، وما، اور نہیں، انت، تم، بتابین، کہ پیروی کرو، قبلاتہم، ان کے قبلے کی، یعنی نہ تم ایسے ہو کہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو اور نہ وہ تمہارے قبلہ کی پیروی کریں گے، لہٰذا تم اس چیز سے خبردار ہو جاؤ، وما، اور نہیں، بعدہم، ان میں سے بعض، بتابین، کہ وہ پیروی کریں گے، قبلتا، آپ کے قبلے کی، بعض لوگ، وَلَئِنْ، اور اگر، نتبعتا، پیروی کر لی آپ نے، آواہم، ان کی خواہشات کی، من بعد اس کے، ما، جو جا کا، آ چکا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، من العلم، علم، انکا، تو بے شک آپ، اذل، لامن الظالمین، تب آپ لازمی ظالموں میں داخل ہوں گے۔ یہ امت محمدی کے بارے میں فرمایا گیا، اللہ کیا امت محمدی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا ہے اس کو جان لینے کے بعد اگر آپ نے کافروں کی خواہشات اور ان کے نفس کی پیروی کی کوشش کی تو تم ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ الذین، وہ لوگ، آتیناہم، کہ دی گئی جن کو، کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کتاب کو، کما، جیسا کہ، یعرفون، وہ پہچانتے ہیں، ابناہم، اپنے بیٹوں کو، یعنی جن لوگوں کو کتاب حکمت دی گئی ہے، قرآن کریم دیا گیا، وہ اس کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں، اور یہ پہچان ایسے ہے کہ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کیونکہ جب ہماری اولاد جو ہوتی ہے وہ لاکھوں میں بھی ہو تو ہم اسے پہچان لیتے ہیں۔ اس کی دنیا کی ایک مثال ایسے لیتے ہیں
کہ ایک اسکول میں چھٹی ہوتی ہے اور باپ اپنے بیٹے کو لینے جاتا ہے، گروہ کے گروہ بچوں کے باہر نکلتے ہیں، لیکن وہ انتظار میں کھڑا رہتا ہے۔ جیسے ہی اس کا بیٹا آتا ہے تو وہ اس کو فوراً پہچان کے اس کا بازو پکڑ لیتا ہے کہ تو ادھر آ، کہ تو میرا بیٹا ہے اور میں تیرا باپ، اور بیٹا بھی فوراً اپنے باپ کی طرف دوڑتا ہے۔ لہٰذا اس سے یہ بات ہمیں ثابت ہو گئی کہ ہم اپنی اولاد کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح تم اپنی اولاد کو پہچانتے ہو، اسی طرح اس کتاب کو پہچانتے ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حق کتاب ہے، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتے تو وہ اللہ کے حق کو نہیں پہچانتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے وَإِنَّ، اور بے شک فریقاً ایک گروہ منہم ان میں سے لَيَكْتُمُونَ کہ وہ چھپاتا ہے حق کو، وہم اور وہ یعلمون جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں یہاں پہ ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جانتے ہوئے اس سے منہ موڑتے ہیں، اور یہ یہود و نصارہ کے لوگ تھے کہ یہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو چھپاتے تھے تاکہ ان کی امت پھر نہ جائے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو حق کو پہچانتے ہوئے بھی اس سے منہ موڑتا ہے اور اللہ کے حق کو چھپاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہا ہے الحق، حق من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پس ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جاؤ کیونکہ حق تو تیرے رب کا ہی ہے۔ فلا تکونن، پس تم نہ ہو جانا من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گواہی دی گئی اور انہیں یہ بتا دیا گیا کہ حق تیرے رب ہی کا حق ہے، لہٰذا مشرکین، منافقین اور کافرین کی پیروی نہ کرنا، اور ورنہ تم ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے، اور شک کبھی نہ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہی برحق ہے۔ آئیے اب جائزہ لیتے ہیں آج کے اس رکوع میں ہمیں کون سے احکامات نازل کی، ان میں سے کیا احکامات سیکھے۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو بے وقوف ہیں۔ بے وقوف ان لوگوں کو اس لیے کہا گیا کہ وہ ایسی بات کے اوپر جھگڑ رہے ہیں کہ جو بالکل واضح ہے، یعنی مشرکین، منافقین اور یہود و نصارہ کے بارے میں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبہ معظمہ کے قبلہ بنا دینے کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے ہیں اور ان کے اوپر حجتیں قائم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بے وقوف قرار دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بے وقوف ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس بات کے اوپر جھگڑ رہے ہیں کہ جو بالکل واضح ہے۔ تو ان سے کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف، اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ وہ تم میں سے ایک دوسرے کے اوپر تمہیں گواہ بنا دے اور تمہارے اوپر ایک رسول کو گواہ بنا دے جو تم لوگوں کی پیروی کرے۔ اور اس کے بارے میں 2 احادیث کا حوالہ دیا گیا، ایک یہ کہ صحابہ کرام کے سامنے سے 2 جنازے گزرے اور انہوں نے کہا کہ واجب ہوئی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان کے اوپر واجب ہوئی۔ اس پر صحابہ کرام نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا واجب ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی تم نے تعریف کی ان کے لیے جنت واجب ہوئی، اور جس کی تم نے برائی کی ان کے لیے دوزخ واجب ہوئی۔ یعنی انسان دنیا پر دوسرے کا گواہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انسانوں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہیں، اور قیامت کے دن ہمارے بارے میں ان کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ قبلہ اس لیے بنایا، یعنی کعبہ معظمہ کو قبلہ اس لیے بنایا تاکہ ہم جان لیں کہ کون آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں لوٹ جاتا ہے، یعنی اس دین سے پھر جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان لوگوں کو یہ دین بہت گراں گزرتا ہے جو ایمان والے نہیں، اور جن لوگوں کو ایمان والے ہیں یہ دین گراں نہیں گزرتا، اور اللہ ان کے ایمانوں کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ رؤوف اور رحیم یعنی مہربان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعویل کعبہ کے واقعہ کو بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے، اور آپ کو کعبہ معظمہ کا قبلہ بنانا مقصود تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس رضامندی کے اوپر آپ کو حکم دیا کہ آپ کا چہرہ مبارک اٹھتا آسمان کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، لہٰذا آپ نماز ہی کے اندر اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران ہی کعبہ معظمہ کی طرف پھر گئے، اور صحابہ کرام بھی آپ کی پیروی کرتے ہوئے مسجد حرام کی طرف پھر گئے اور انہوں نے آپ کی پیروی کی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جہاں کہیں بھی تم ہوا کرو تو اپنے رخوں کو مسجد حرام ہی کی طرف پھیر دیا کرو، تاکہ ان لوگوں کو جو
تم پر حجتیں قائم کرتے ہیں کوئی دلیل نہ ملے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جن لوگوں کو یہ حق دیا گیا ہے تو وہ اپنے حق کو جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق کو جانتا ہے اور ان کے اعمال سے غافل نہیں۔ اور اگر کہیں تم نے ان لوگوں کی پیروی کی، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اگر کہیں تم نے یا تمہاری امت نے ان لوگوں کی پیروی کی، یعنی یہود و نصارہ اور منافقین کی پیروی کی، تو پھر تم نے اپنی جانوں کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا، کیونکہ تمہارے پاس اللہ کا بتایا ہوا علم آ چکا ہے، لہٰذا تم ایسے ظالموں میں داخل نہ ہو۔ اور ایسے لوگوں کو بتایا گیا کہ جن لوگوں کو کتاب الہی دی گئی کہ وہ اس کو اس طرح سے پہچانتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو حق کو پہچانتے ہوئے اس سے انکار کرتا ہے، اور یہ گروہ یہود اور نصارہ کا تھا یا منافقین اور مشرکین کا تھا۔ واللہ عالم ورسول عالم، کہ وہ لوگ اس حق سے انحراف کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے نبی محترم، حق تو بہتر آپ کا ہے، بس آپ اپنے رب کے ساتھ خالص ہو جائیے اور شک کرنے والوں میں داخل نہ ہوئیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آج کے اس رکوع سے سبق سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔